اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ سال حکیم بابا سیف اللہ کی طرف سے میرے تمام دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی تو دوستو، آج میں قوت باب میں مردوں کے لیے ایک بڑا مخصوص ہمارا دواخانے کا چلتا ہوا آئٹم ہے، اور بڑے عرصے سے ہم اس کو چلا رہے ہیں کامیابی کے ساتھ، زبردست اس کا رزلٹ ہوتا ہے۔ اس کو ہم بولتے ہیں مجون بیضہ مرغ۔ یہ جو مرغی کے انڈے ہوتے ہیں نا، اس کے ہم مجون بناتے ہیں۔ کوئی دواخانے والا جو ہے یہ چیز نہیں بناتا، یہ ہمارے ہی دواخانے کا منفرد آئٹم ہوتا ہے، مجون بیضہ مرغ۔ یہ آپ کے سامنے رکھی ہے، یہ مجون ہے، مجون بیضہ مرغ۔ اس کا ہم آپ کو نسخہ بھی دینے والے ہیں، اگر آپ خود بنانا چاہیں تو بنا سکتے ہو، لیکن ہمارے نسخے چونکہ حکماء کے لیے ہوتے ہیں، کیونکہ اس کے اجزاء جو ہیں وہ بھی مہنگے ہیں، منفرد ہیں، اور بنانے کا طریقہ بھی ہر بندے کو نہیں آتا۔ حکماء کا یہی کام ہے اور حکیم ہی بناتے ہیں۔ لیکن نسخہ ہم اس لیے دیں گے کہ کافی دوست جو حکیم ہمارے ہیں ان کے فون آتے ہیں کہ بابا جی یہ بیضہ مرغ مجون آپ بیچتے ہو، تو ہم آپ سے لے کر آگے وہ مریضوں کو دیتے ہیں، ہمیں اس کا نسخہ دے دو۔ تو میں یہ نسخہ نیٹ پہ دے رہا ہوں، اس لیے کہ کئی لوگ، ایک دو نہیں، چار نہیں، بے شمار جو ہمارے حکیم ہیں وہ اس سے ضرور فائدہ اٹھائیں اور لوگوں کو جو ہے نا، لوگوں کی خدمت کریں۔ تو بیضہ مرغ کا کیا کمال ہے؟ بیضہ مرغ کا یہ کام ہے کہ یہ اعصاب کو بہت زیادہ تحریک دیتی ہے، ڈھیلے پن کو ہمیشہ کے لیے ختم کرتی ہے۔ اس کے بعد پٹھوں کو طاقت دیتی ہے، دماغ کو طاقت دیتی ہے، ٹھیک ہے، دل کو طاقت دیتی ہے، کیونکہ اس میں زعفران ڈالا گیا ہے اور اس میں عنبر ڈالا ہوا ہے جو کہ پٹھوں کے لیے بڑی مخصوص چیز ہوتی ہے۔ تو اس کو جو ہے نا، اگر آپ ایک دفعہ سردیوں میں استعمال کر لیں گے تو میرے خیال میں دوبارہ کبھی بھی آپ کو جو ہے نا یہ انتشار کی شکایت نہیں ہوگی کہ ڈھیلا پن ہو گیا ہے یا پٹھوں میں درد ہے، جسم میں تھکاوٹ ہے، دردیں ہیں، یہ ہر چیز کو کور کرتی ہے۔ تو اگر یہ آپ کو مجون چاہیے ہو تو مجون بیضہ مرغ ہے کہ آپ ہم سے طلب کیجئے۔ یہی ہمارے دو نمبر ہیں جو سامنے سکرین پر آ رہے ہیں۔ ایک نمبر ہے 0300 650 8582 اور دوسرا نمبر ہے 0300 100 پورا 8582۔ تو مجون کا نسخہ آپ نوٹ کر لیجئے۔ تو اس میں آپ نے دیسی انڈے لینے ہیں، مرغی کے دیسی انڈے آپ نے 20 لے کر تو ان کو بوائل کر کے ان کی زردی نکال لیں۔ اس زردی کو جو اپنا دورے ڈنڈے میں، یہ بڑی جو کھرل ہے اس میں ڈال کے اچھی طرح سے بریک کریں، کھرل کریں۔ اور پھر کیا ہے، زعفران، یہ 1 تولہ آپ نے الگ سے بریک کر کے رکھا ہوا، وہ اس میں ڈال کر اچھی طرح سے بریک کریں۔ اور پھر اس میں جو ہے نا عنبر، وہ سائدہ بریک کیا ہوا، وہ اس میں ڈال کر اچھی طرح سے کھرل کریں۔ جب یہ ساری چیزیں میلٹ ہو جائیں تو اسٹکنیاں، یہ 5 گرام اسٹکنیاں کچلے کا جوہر ہوتا ہے، اور یہ کمال کی یہ چیز ہوتی ہے، اس میں ڈال کر اچھی طرح کھرل کریں۔ 1 دن کامل اس کی رگڑائی کریں تاکہ اس میں کسی دوائی کی کوئی رڑک شڑک باقی نہ رہے، اور جو اسٹکنیاں، یہ جو جوہر ہے کچلے کا، یہ اس میں جو ہے اچھی طرح سے مکس ہو جائے۔ اس کے بعد شہد خالص جو ہے نا 500 گرام، یعنی آدھا کلو شہد چھوٹی مکھی کا، وہ ڈال کر اسے 5-6 گھنٹے کھرل کر کے یہ ہر چیز جو ہے نا میلٹ ہو جائے گی۔ اس کو آپ نے ڈبی میں بند کر کے آپ نے 20 دن اس کو استعمال نہیں کرنا، کیونکہ ہر چیز جو ہے نا شہد کے اندر مکس ہو کر اپنی وہ افادیت کو 4 چاند لگا دیتی ہیں۔ اور 20 دن کے بعد اسے آپ استعمال کریں، اور اس کی خوراک جو ہے نا، یہ آپ سمجھیں کہ بیر کے دانے برابر ہے۔ بیر کا دانہ آپ یوں سمجھ لیں کہ اس کی خوراک بنے گی تقریباً 1 سے 1.5 ماشا۔ 1 سے 1.5 ماشا اس کی خوراک ہے۔ دودھ کے ساتھ آپ نے رات کے ٹائم لینی ہے۔ تو یہ پہلی خوراک یہ آپ کو بتائے گی کہ کوئی چیز ہے۔ پہلی خوراک یہ جو ہے نا آپ کے، یہ انتشار بہت زیادہ دیتی ہے، کیونکہ محرک با ہے، انتشار بہت دیتی ہے۔ اسے اگر استعمال کریں گے تو انشاءاللہ کبھی بھی کوئی کمزوری جسم میں باقی نہیں رہے گی۔ انہی الفاظ کے ساتھ اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔